اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور احسان سے ہم اسلامی طریقہ تجارت سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو اور بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ اور اس سلسلے میں بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں حضرت مولانا سہیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا، جو حضرت مولانا احسان صاحب کے بھائی ہیں، ان کا اور ان کی مکمل ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے بعد، تقریباً 15 سال کی بہت انتھک محنت کے بعد، یہ کچھ کورسز تیار کیے ہیں، جن میں سے ایک اسلامی طریقہ تجارت بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جب انسان دین کا علم سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور باقاعدہ فرشتے سایہ کرتے ہیں، رزق میں برکتیں ملتی ہیں۔ وہ تمام فضیلتیں جو دین کا علم سیکھنے کے لیے کسی ایک طالب علم کو ملتی ہیں، وہ انشاءاللہ اگر ہم طلب علم کی نیت سے ان ساری کلاسز کو لیں گے تو وہ تمام برکتیں اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور عطا فرمائیں گے۔ آج امت کو ضرورت ہے سیاسی آزادی کی، آج امت کو ضرورت ہے ہر طریقے کی آزادی کی۔ کون سی آزادی؟ کہ جس میں مکمل آزادی کے ساتھ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پورا کر سکے۔ اور ان آزادیوں میں ایک بہت بڑی آزادی معاشی آزادی ہے۔ آج مسلمان کے پاس معاشی آزادی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اس نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو اپنی معاش سے، اپنی تجارت سے نکال دیا۔ یہ اللہ رب العزت بہت قدردان ہیں۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی مسلمان تاجر اپنی تجارت میں اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو معاشی آزادی یعنی قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ العزت کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اسلام میں نجات کا مدار یہ دو چیزوں پر ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ سب سے پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز عمل صالح، نیک اعمال۔ ایمان کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں، پچھلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے چند چیزوں پر اعتقاد کرنے کا، یقین کرنے کا نام ہے، اعتقاد لانے کا نام ہے۔ بنیادی طور پر 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسے ایمان ہی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ایمان لانا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری چیز فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں یہاں پر ایمان ہے۔ آخری کتاب جو قرآن مجید ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کینسل بھی، تنسیخ بھی کرتی ہے، اور یہ اعلان کرتی ہے اب قیامت تک کے لیے مسلمان تاجر قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آگے ورسلہ۔ ورسلہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب پر ایمان لانا، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا، اور یہ بھی سمجھنا کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور پچھلی جو انبیاء کرام تھے ان کی شریعت اب نہیں، اب نبی علیہ السلام کی شریعت چلے گی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخری، والیوم الآخری یہ اتنا اہم ہے باقی چیزوں کے ساتھ کہ اگر آج کا مسلمان آخرت کو، آج کا مسلمان تاجر اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کرے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تجارت ٹھیک ہو جائے گی۔ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو ہمیں خیر پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچتی ہے۔ گویا ایک مسلمان تاجر ہے، کبھی نفع ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کبھی نقصان ہو رہا ہے تو ایک آزمائش کی مانند ہے۔ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ، اور اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ ایک مسلمان تاجر
ان تمام چیزوں پر ایمان رکھ کے ہی اپنی دکان کو کھولتا ہے، اپنے کاروبار کو شروع کرتا ہے۔ اچھا، اس ایمان کی حفاظت اور بنیاد کیا ہے؟ اسی ایمان پر عمل کی بنیاد قائم ہے، اور عمل صالح دوسری چیز ہے۔ نجات کا مدار پہلی چیز ایمان ہے، اور دوسری چیز عمل صالح ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ اسی پر ایمان کی حفاظت بھی ہے اور ترقی بھی ہے۔ اب عمل صالح کے اندر تین باتیں ہیں، یہ تینوں اہم ہیں۔ نمبر ایک، عبادات، جیسے نماز، روزہ، یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت کی بڑائی اور بندے کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو عمل کے تین حصے ہیں۔ پہلا عبادات، یعنی وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ رب العزت کی بڑائی اور بندے کی بندگی۔ انسان جب نماز میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی انتہائی عاجزی کے مقام پر آ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے معاملات۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کے آپس کے لین دین، کاروبار، اور ان کے درمیان قواعد اور اصول جن پر پابندی کرنے سے انسانی معاشرت بربادی اور تباہی سے بچی رہتی ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے، عدل اور انصاف قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جو نیک اعمال میں شامل کیے گئے۔ اور تیسری چیز نیک اعمال میں اچھے اخلاق ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ تو فرض ہیں، لیکن اخلاق یہ عام طور سے فرض تو نہیں، لیکن روح کی تکمیل کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال سے سمجھ لیں، کسی مسلمان سے ملنا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آنا یہ بالکل فرض نہیں ہے۔ کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ کا لے کر آنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ اخلاق میں سے ہے۔ تو اسی طرح جو اخلاق ہیں یہ فرض تو اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح معاملات ہیں، لیکن روح کی تکمیل اور معاشرت کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اب اگلی بات کو اگر ہم سمجھیں، یہ نہایت اہم ہے، معاملات کی دین میں اہمیت کیا ہے؟ اس کے اوپر بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے نا وہ سوشل بنایا ہے، انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ ایک انسان دوسرے کی کا ہر وقت محتاج ہے، ضرورت ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے مزدور کو بھی اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جس سے وہ اناج اور غلہ خرید سکے۔ ایک کاشتکار کو جو بہت امیر ہے اس کو ایسے مزدور کی ضرورت ہے جس سے اپنے کام کاج میں مدد لے سکے۔ اسی طرح اگر ہم نے گھر بنانا ہے تو ہمیں اینٹ والے کی بھی ضرورت ہے، پتھر والے کی بھی ضرورت ہے، پینٹ والے کی بھی ضرورت ہے، بجلی کے سامان والے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مختلف قسم کے کاریگروں کی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ضروریات جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت کبھی نہیں، نہ غریب نہ امیر۔ اب جب سب ہماری ضروریات ایک دوسرے سے اتنی شدید تو معاملات میں تنازعات کا پیدا ہونا، جھگڑے کا پیدا ہونا، اختلافات کا پیدا ہونا یہ بھی ضروری عمل ہے۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بعض مرتبہ مفادات بدل جاتے ہیں، بعض مرتبہ ہر آدمی کا ایک پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ انسان کی سوچ مختلف ہے، انسان کی تعلیم مختلف ہے، انسان کے خاندانی معاملات مختلف ہیں۔ تو بہت ساری سوچ، بہت سارے نظریے فکر والے لوگ جب کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپس کے اندر اختلافات کا ہو جانا یہ ایک ضروری چیز ہے، اور یہ خوبصورتی بھی ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ اللہ ہی نے ان سب چیزوں کو، طریقہ کار کو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس طرح انسانوں کو عبادات کے احکامات عطا فرمائے، اسی طرح خرید و فروخت، صنعت و تجارت، محنت اور مزدوری وغیرہ کے معاشی معاملات کے احکامات بھی عطا فرمائے تاکہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے۔ اچھا، دین کے شعبے اور بھی ہیں، جیسے عبادت دین کا ایک شعبہ ہے، عبادت دین کا ایک شعبہ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن معاملات کی اہمیت دین میں بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاملات میں انسان اپنے دنیاوی نفع کو اور خواہش نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کشمکش میں رہتا ہے۔ اس کا بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ بھئی مجھے نفع آ رہا ہے، ذرا سا جھوٹ سچ کر لوں،
ذرا سا جائز ناجائز کو میں نظر انداز کر دوں تو مجھے نفع زیادہ مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے، لیکن حکم خداوندی ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، جھوٹ ہرگز نہ بولو۔ اس لیے اس شعبے میں بندے کی بندگی اور فرما برداری کا سب سے زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ انسان کی بندگی کا سب سے زیادہ امتحان مسجد میں نہیں ہوتا، مدرسے میں نہیں ہوتا، خانقاہ میں نہیں ہوتا، یہ بازار میں ہوتا ہے، کہ جہاں اس کو موقع ہوتا ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن یہ مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے شیطان سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اس بات کا مفہوم ملتا ہے کہ بازار وہ جگہ ہے جہاں مسلمان تاجر شیطان کے گلے پہ سب سے زیادہ چھری پھیرتا ہے۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو معاملات کی اہمیت اس لیے عبادت سے زیادہ ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، عبادات اللہ رب العزت کا حق ہے، اگر کوئی اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہوا، اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ لے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن معاملات میں اگر کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ بندوں کی بھی حق تلفی ہے۔ اگر کوئی تاجر معاملات میں گڑبڑ کر دیتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطی کرنا بھی نہیں چاہتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کر ٹھیک رہا ہوں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط پہ غلط کیے جا رہا ہے، تو دوسروں کا حق اس کے اوپر آتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک تاجر ہے، سچا بھی ہے اور کام بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کی کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور دوسروں کے حقوق اس کے اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کا بھی مجرم ہوا، لوگوں کے بندوں، اللہ کے بندوں کا بھی مجرم ہوا، اور قیامت کے دن یہ تاجر جس نے شرعی تجارت کو نہ سیکھا، بجائے یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوتا، اس کے پاس لوگ آئیں گے کہ بھائی میرا حق ادا کرو، اور یہ پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی اگر لے کے جائے گا تو حقدار ساری نیکیاں لے جائیں گے، یہ خالی کھڑا رہ جائے گا۔ معاملات کے اندر ہمیں ٹھیک رہنا انتہائی ضروری۔ ایک اور حدیث سنیے، کہ جو معاملات اور معاشرت کو ٹھیک کرنا ہے نا، اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے، ابو دردہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، صدقہ اور نماز سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ، روزے سے افضل، صدقات سے افضل کوئی چیز؟ صحابہ نے کہا، ہے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ چیز آپس کے معاملات اور معاشرتی تعلقات کی درستی ہے۔ وہ چیز آپس کے معاملات اور معاشرتی تعلقات کو سیدھا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی تجارت کو، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق کر لیں، یہ حدیث کے مطابق ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے زیادہ عمل ہے۔ اب اگلی پوائنٹ پر ہم آتے ہیں۔ معاشی معاملات کی 4 اہم بنیادیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس کاغذ پینسل ہو تو ہم بعض پوائنٹس نوٹ کر لیا کریں، اگر ابھی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آئندہ کلاسز میں ہم کاغذ پینسل بھی لے لیا کریں اور بعض چیزوں کو نوٹ کیا کریں۔ معاشی معاملات کی بنیادیں تو بہت ہیں، لیکن زیادہ اگر ان کو کم کیا جائے تو 4 رہ جاتی ہیں، جزوی احکامات تو پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تاہم 4 بنیادیں ہیں جن کو آج ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان چاروں کے اندر ہمیں ایسے سبق ملیں گے جس کو ہم اپنا کر اپنی تجارت کو بہت بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ان تمام کورسز کے مقاصد 2 ہیں۔ نمبر 1، ہماری تجارت عبادت ہو جائے۔ ہمارے جو اس کورسز کے مقاصد ہیں، ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری تجارت عبادت ہو جائے۔ ہمارا دکان پہ بیٹھنا، فیکٹری پہ بیٹھنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا بازار میں آنا جانا کرنا، ہمارا لوگوں سے لین دین، یہ سارے کا سارا عبادت ہو جائے۔ جیسے نماز روزہ عبادت ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا عبادت ہے۔ تو یہ ہمارا اس کا اصل مقصد تو یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارا کاروبار اور بڑھ جائے، اس میں برکتیں اتنی آ جائیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ چند دن پرانی بات ہے، ایک صاحب گھر پہ آئے اور جناب کم سے کم ارب پتی آدمی ہے، وہ کہنے لگے میری بیگم صاحبہ بڑی ڈپریشن میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، کچھ بتائیں۔ تو آج کا کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بھی ڈپریشن کے اندر مبتلا ہے، جس کا کاروبار بھی ہے،
اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے کاروبار میں شریعت زندہ نہیں۔ اب ان 4 باتوں کو ذرا سمجھ لیجئے، بہت ساری اس میں حکمت انشاءاللہ اللہ ہمیں سمجھائیں گے۔ دعا گو ہوں اللہ صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشی معاملات کی بنیادیں 4۔ نمبر 1، مخلوق کی نفع رسانی اور خدمت، یعنی مخلوق کو فائدہ پہنچانا اور خدمت کا جذبہ۔ اگر دکاندار کا، تاجر کا یہ جذبہ ہو کہ میں نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، آج میری نیت یہ ہوتی ہے مجھے نفع پہنچے، اگلا جائے جا مرضی، جیسے کہتے ہیں نا بھاڑ میں جاتا ہے، بھاڑ میں جو بھی مجھے نفع ملے۔ نہیں، آج ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ کیا کہ نہیں، میری تجارت سے، میری مینوفیکچرنگ سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو نفع ہو۔ اس سے ملے گا کیا؟ قرآن مجید کی آیت سن لیجئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اتنی خوبصورت تجارت کے حوالے سے، اتنی خوبصورت کاروبار کے حوالے سے اس میں نصیحت ہے کہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، میں اس کے قدم جماؤں گا، میں اس کے قدم جماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پروردگار اس کے قدم جماؤں گا۔ قدم جمنا کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے دکان کھولی، ہاں بھائی ماشاءاللہ اس کے تو قدم جم گئے، بچی کی شادی ہوئی، سسرال میں گئی بھی، سسرال میں قدم جما لیے۔ تو قدم جمانا یہ کاروبار میں کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اسلامی معاشی معاملات کی بنیاد کی پہلی چیز کو یہ کریں کہ مخلوق کی نفع رسانی، لوگوں کو نفع پہنچانا ہمارے کاروبار کی نیت۔ دوسری چیز ہے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف، آج دنیا میں کئی ممالک میں جانا ہوتا ہے، آپ لوگوں کا بھی جانا ہوتا ہے، میرا بھی کئی دفعہ جانا ہوا، تو پاکستانی تاجروں سے باہر کے لوگوں کی کیا شکایت ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ دیتے نہیں، اور معاملات میں خرابی کرتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے، تو نتیجتاً ہماری ایکسپورٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو عدل اور انصاف یہ کاروبار بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تیسری چیز سچائی اور دیانت۔ سچائی اور دیانت، سچے تاجر کے بارے میں تو ایسی خوبصورت حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا ہے، صرف اور صرف سچ بول رہا ہے، یہ سچ بولنے والا قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر ہے شہداء کرام کے ساتھ ہوگا سچا تاجر۔ اور علماء نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ سچا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ وہ تاجر ہے جس کے ہاں کھوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، جو کہہ رہا ہے چیز وہی ہے، تو لوگ پھر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کی مثال، پیٹرول پمپ بہت سارے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن جس کے بارے میں ہمیں پتہ لگ جائے اس کا تول ٹھیک ہے، اس کا معیار ٹھیک ہے، تو ہم ادھر ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سچا تاجر مفلس نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز رعایت اور اعانت، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، خیال رکھنا، مدد کرنا۔ یہ 4 بنیادی نیتیں ہیں اور 4 بنیادی اعمال ہیں معاشی معاملات کے۔ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو ہمارا کاروبار ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ مزید اہم ہے، کیونکہ آج کے بیان میں، کیونکہ پہلا بیان ہے، یہ پہلا لیکچر ہے، اس میں کچھ بنیادی اصول، بنیادی ضوابط، بنیادی طریقے بتائے جائیں گے، جس سے آگے ہماری پوری ایک جو ہے نا ترتیب بنی رہے گی۔ بنیاد اچھی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز عمارت بھی اچھی ہوگی۔ ایک جملہ ہے ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، دنیا داری اور دین داری۔ ایک دکاندار، میں خود چونکہ ایک دکاندار ہوں تو بہت سے لوگوں سے میں سنتا رہتا ہوں، وہ کیا، وہ میرے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میں نا بازار جا رہا ہوں، دنیا داری بھی تو کرنی ہے، اب مسجد میں بیٹھا ہوں، مدرسے میں بیٹھا ہوں، تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوں، تو میں دین کے کام کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں تو دین کا کام کر رہا ہوں، ثواب کا کام کر رہا ہوں، لیکن جب میں ملازمت پر جا رہا ہوں، جب میں کاروبار پر جا رہا ہوں، جب میں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جا رہا ہوں، تجارتی سفر کے لیے جا رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ تو دنیا داری ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دنیا میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلائی وہ کیا ہے؟ دین اور دنیا کا فرق۔ دین کا کام الگ کیا گیا اور دنیا کا الگ، اللہ کا کام الگ ٹھہرا دیا گیا اور قیصر کا حکم الگ۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر
اس غلطی کو ختم کیا اور سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق دنیا داری، یہ دنیا داری نہیں، یہی دینداری ہے۔ ایک تاجر جو اپنی دکان پر بیٹھ کر بازار کی گہما گہمی میں، بازار کے شور شرابے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، نبی کا طریقہ پورا کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا میں نہیں، وہ دینداری میں ہے، اس کی تجارت عبادت بن رہی ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بازار میں بیٹھا ہوا محبوب ہے۔ تو ہمیں آج سے اس چیز کو نکالنا ہے، اپنے دماغ سے کھرچ دینا ہے۔ دنیا داری الگ چیز ہے، دینداری الگ چیز ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دنیا داری ہی دینداری ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو جائے۔ ارے پیشاب پخانہ سنت کے مطابق کرنا دین ہے۔ انسان استنجے کے لیے جائے، بیت الخلاء میں جائے، جاتے ہوئے قدم الٹا رکھے، دعا پڑھ کے اندر داخل ہو، واپس آتے ہوئے قدم دایاں پہلے باہر نکالے، آ کے دعا مانگ لے، یہ پیشاب پخانہ کرنا دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ تو تجارت کیسے دنیا ہو سکتی ہے اگر شریعت کے مطابق ہو؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ترک خواہش نہیں، نبی علیہ السلام کا پیغام ترک خواہش نہیں۔ ترک خواہش کا کیا مطلب؟ خواہشات کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ خواہشات کو ٹھیک کر لینا ہے، ان کی اصلاح کر لینا ہے۔ نبی علیہ السلام کا پیغام دولت اور قوت کو ذلیل ٹھہرانا نہیں، ان کو کمزور دکھانا نہیں، تحقیر نہیں، ان کے حصول کے طریقوں کو درست کرنا ہے، ان کے استعمال کو صحیح کرنا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اسلام عمل کا نام ہے، ترک کا نام نہیں۔ اسلام واجبات کو ادا کرنے کا نام ہے، واجبات سے جان چھڑانے کا نام نہیں۔ اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے حوالے سے اتنی خوبصورت بات نقل کی ہے، اگر آج وہ میرے اندر، آپ کے اندر، مسلمان تاجر کے اندر آ جائے تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں۔ آیت کیا ہے؟ 26ویں سپارے کی سورہ فتح کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، برادرانہ محبتوں کے جذبات بہت بلند ہیں۔ اور تیسری صفت، یہ عبادت میں، رکوع میں، سجدے میں بھی جاتے رہتے ہیں، گرے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ جہاد بھی کر رہے ہیں، آپس میں تعلقات نرمی والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے بھی ہیں۔ تو چوتھی چیز فرمائی کہ یہ دنیا بھی کماتے ہیں، مال بھی کما رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اپنی فضل کا لفظ جو ہے نا، قرآن مجید میں روزی کے لیے، معاش کے لیے، رزق کے لیے استعمال ہوا۔ یبتغون فضلا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کر رہے ہیں، اور اتنے روزی کو تلاش کرنے میں اس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت اور بھی سن لیجئے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کرے آج کے تاجر کی یہ صفت ہو جائے جو قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے بیان کی۔ یہ تاجر کی صفت ہے، ڈائریکٹ تاجر کا مقام بتایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ تاجر ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تجارت اور خرید و فروخت بھی جاری اور اللہ کی یاد بھی قائم، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو نہیں ڈھونڈتے، دونوں ساتھ ساتھ۔ تو یہ جو کہنا ہے نا دنیا الگ ہے دین الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ہر دنیا کا کام جو شریعت کے مطابق ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ ہمارا اصل مقصد تو آخرت ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے 30 منٹ میں بات کی، اس ساری گفتگو کا خلاصہ میں چند پوائنٹس کے اندر عرض کر دیتا ہوں۔ ہماری ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ مکمل دین مدار نجات ہے۔ ہماری نجات کا جو مدار ہے یہ دین پر ہے۔ یہ معاشی معاملات انسانوں کی فطری ضرورت ہیں، انسانوں کی فطری ضرورت ہیں۔
اور معاملات کی دین میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق دنیا داری، یہ دنیا داری نہیں، یہ دین داری ہے۔ اور صحابہ کرام کا تھوڑا سا نقشہ زندگی کا سامنے آیا، یہ ابھی تک کی سمری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں وہ نہایت ہی بہترین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت دو طریقوں پر ہے۔ ایک تو نبی ہونے کے اعتبار سے کہ آپ نبی ہیں، نبی ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنی امت تک دین پہنچایا اللہ تعالیٰ کا، جیسے پہلے انبیاء کرام نے پہنچایا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا۔ پہلے انبیاء نے بھی پہنچایا، نبی علیہ السلام نے بھی پہنچایا، لیکن آپ ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں۔ خاتم النبیین کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے آپ نے دین کی محنت امت کے سپرد کی، اور صحابہ کرام کو آپ نے دین کا ایسا مزاج عطا کر دیا۔ دیکھیں، میں اور آپ جب بیان کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ نماز ایسے پڑھو، تجارت ایسے کرو، فلاں کام ایسے کرو، اچھا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ آج ہمارا جو تبلیغ کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ صحابہ کسی کو جا کے یہ نہیں کہتے تھے کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، وہ کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ وہ اتنی بات کرتے تھے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔